کچھ بتائیں۔ ہاں تسلیم بھائی، یہ افسانہ جو ہے بلا شبہ تشریدی افسانہ ہے۔ اصل میں یہ ایک ڈائلاگ ہے، ایک دادا اور ایک پوتے کے درمیان۔ اور ڈائلاگ کیا ہے؟ مدر لینڈ یا زمین یا اس کی ممتا کیا گریو ہے، اس کا رونا ہے کہ میں نے اپنے کوکھ سے جو انسان پیدا کیے تھے وہ سپولے ثابت ہوئے، انہوں نے ایک دوسرے کو کھا لیا، انہوں نے مجھے بھی زخم پہنچایا۔ تو وہ غم ہے، وہ آنسو ہے، وہ کرب ہے۔ اور دادا جو ہے وہ اصل میں ایک سمبل ہے علم کا، دانش مندی کا، ارتقائی عمل جو پورا دنیا کا ہے اب تک کا، بننے سے لے کے اب تک، اس سارے عمل سے گزری ہوئی تاریخ سے واقفیت کا سمبل ہے، اور پھر اس واقفیت کے نتیجے میں پیدا ہونے والی مایوسی کا سمبل ہے، لاچارگی کا، بے بسی کا سمبل ہے۔ جبکہ پوتا جو ہے وہ آنے والی صبح کا سمبل ہے، وہ ابھی ناواقف ہے اس سارے ارتقائی عمل سے، لہٰذا وہ چاند کو اسی منزل پہ دیکھ رہا ہے جس منزل پہ دنیا تھی ایک زمانے میں جب زمین بنی تھی۔ تو یہ دو سمبل ہیں، دادا اور پوتے کی ایک کنورسیشن ہے، ایک گفتگو ہے، اور اس گفتگو میں زمین کا عذاب ہے جو ڈسکس کیا گیا ہے۔ اور سپولے، اس میں ایک بات میں آپ سے ایک بات کہوں کہ یہ افسانہ مجھے سوجا بھی یوں کہ پچھلے دنوں ناسا کی طرف سے ایک میزائل پھینکا گیا چاند پر زندگی کی تلاش کے لیے، کہ چٹانوں کے اندر کہیں، ہمارے ہندوستان کے سائنسدانوں نے معلوم کیا کہ چٹانوں کے اندر کہیں پانی چھپا ہوا ہے جو فریزڈ ہے، تو انہوں نے میزائل پھینکا۔ تو مجھے پہلا خیال یہ آیا کہ میزائل کیا ہے؟ میزائل ایک جنگی ہتھیار ہے، اور ہتھیار کیا ہے؟ ہتھیہ، اور ہتھیہ کیا ہے؟ قتل۔ تو جو چیز ابتدا قتل سے ہو یا ہتھیہ سے ہو، یعنی ہم ایک ہتھیار پھینک رہے ہیں زندگی کی تلاش میں، تو یہ کیا تاریخ دوبارہ ہمیں اسی ڈگر پر لے کے جائے گی جس ڈگر سے ہم نے شروع کی تھی زندگی زمین پہ؟ تو یہ کئی چیزیں تھیں جو مجھے کنیکٹ کر رہی تھی آپس میں، کہ زمین پر زندگی کی تلاش کہیں اسی طرح تو نہیں ہوئی تھی؟ بگ بینگ تھیوری کے بعد جب کائنات کا وجود آیا اور اس کے بعد زمین بنی، تو کہیں ایسا تو نہیں ہے؟ کیونکہ ایک نئی اسٹڈی آئی ہے کہ مارس، جیسے کہ ہم نئے چاند، نئے ستارے، نئے سیارے ڈھونڈنے نکلے، تو یہ جو جینیٹک مٹیریل ہے، یہ جینیٹک مٹیریل جو ہے وہ خلا میں ہے، امینو ایسڈ مٹیریل جو ہیومن جین میں شامل ہے۔ تو لگتا ہے کہ ہماری جین جو ہے وہ، ہمارا جو جینیٹک مٹیریل ہے وہ کسی اور سیارے سے یہاں پہنچا ہے، آخر خلا میں کیسے پہنچ گیا؟ تو یہ بات امپورٹنٹ تھی میرے لیے۔ ہو سکتا ہے کوئی انجانا میزائل کبھی زمین کو ٹکرایا ہو، اور کبھی زمین کے اندر یہی تبدیلیاں آئی گئیں، اور کس طرح سے زمین اس سارے عمل سے گزری اور صدیاں گزری، اور اس کے بعد وہ ٹھنڈی ہوئی، اور پھر اس نے انسان پیدا کیا کسی امید سے۔ اور انسان نے کیا کیا؟ انسان آج بلین اینڈ بلین ڈالرز خرچ کر رہا ہے اسپیس کے لیے، وار کے لیے، ہماری اپنی زمین کے لیے، ہمارے اپنے انسانوں کے لیے، ہمارے اپنے حالات کے لیے کچھ نہیں ہے۔ ہم نئی زمین بھی ڈھونڈ رہے ہیں، نئے چاند تلاش کر رہے ہیں، لیکن ہم یہاں ایک دوسرے کو کھا رہے ہیں، بالکل ایسی جیسے سانپ کھا لیتا ہے۔ کیونکہ سانپ کی، سپولے کا جو میں نے اس میں ایک جو سمبل یوز کیا انسانوں کے لیے، کیونکہ انسان اشرف المخلوقات ہے اور انسان کا ایک اعلیٰ مرتبہ ہے، لیکن کیا انسان نے واقعی اپنے آپ کو اشرف المخلوقات ثابت کیا جو کچھ ہم کر رہے ہیں؟ تو یہ بڑا کانٹرڈکشن ہے ہمارے رویوں میں، ہم کیوں کنفیوز ہیں اور ہم کیا کرنا چاہتے ہیں؟ تو اس چیز کو میں نے اپنے طور پہ سمبلائز کیا۔ ممکن ہے کہ میں کامیاب ہوا نہیں ہوا، اصل مسئلہ یہ ہے کہ موضوع بڑا ہو تو تجریدی ہنر سے ہی سمٹ سکتا، بیانی انداز میں گنجائش کم ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے میں نے سوچا کہ تمام سمبلز اپنے تئیں یوز کروں اور کوشش کروں کہ ایک شکل بن جائے اور پوری تاریخ کو سمیٹ دوں 1.5 صفحے کے اندر۔ اب مجھے نہیں پتا کہ میں کامیاب ہوا ہوں کہ نہیں، مگر اپنے تئیں میں نے کوشش کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آنے والے وقتوں کے لیے ایک اشارہ ہے۔ یہ جو موضوع ہے، اسپیشلی چاند پر ہمارا جانے کا جو سفر ہے، ہمیں اس سے سیکھ لینا چاہیے کہ ہمیں اب زمین والی تاریخ نہیں دہرانی ہے چاند پہ یا کسی اور سیارے پہ۔ تو اس کہانی کا یہ پس منظر ہے۔ تو مطلب جو جیسا کہ آپ نے اس کو عنوان رکھا ہے چاند پر موت، اور جیسا کہ آپ فرما رہے تھے، آپ نے یہی کہا کہ ہماری جو یہ زمین ہے ایک بگ بینگ کا نتیجہ ہے، اس کے رد عمل کے طور پر یہ مطلب وجود میں آئی، اور ملینس آف ایئرس یہ گردش کرتی رہی اور موجودہ شکل میں پہنچی ہے۔ پھر یہ ٹھنڈی ہوئی اور اس پر نباتات کا وجود آیا اور پانی مطلب پیدا ہوا، اور یہ کہ سازگار آب و ہوا مطلب ہوئی کہ انسان وجود میں یہاں پر آیا۔ تو اب آپ بات کر رہے ہیں اسی انسان کے اس زندگی کے اختتام کی، تو اس کا اختتام زمین پہ کیوں نہیں ہو رہا، چاند پہ کیوں ہو رہا ہے؟ نہیں، زمین پر جو شکل ہماری بنتی جا رہی ہے، جس طرح سے ہم نیوکلیر ویپنز بنا رہے ہیں ایک دوسرے کے لیے، ہمارا راستہ کس طرف ہے، اور ہم دوسری طرف نئے چاند ڈھونڈنے نکلے ہیں، نئی زندگی ڈھونڈنے نکلے ہیں۔
یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم زندگی کی تلاش میں نکلے ہیں اور خود ایک دوسرے کے لیے موت کے جال بن رہے ہیں، اور اس کرب کو زمین محسوس کر سکتی ہے کیونکہ ہم اس کے بچے ہیں، اور وہ کبھی کبھی سوچتی ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کی کوکھ سے جو ہے سپولے پیدا ہو گئے جو خود اس کے لیے بھی نقصان دہ ہوئے، اور ایک دوسرے کو تو کھائیں گے اس لیے کہ ہے سانپ ہی۔ اب یہ کہ ایک کہانی جو ہے اس کے کئی نقطہ نظر سے دیکھی جا سکتی ہے، جیسے کہ آپ نے عرض کیا، تو اس کہانی کے کئی پہلو بن جائیں گے، مگر جو بات میرے ذہن میں تھی وہ یہی تھی کہ زمین جو ہے اس کا تجربہ ایز اے مدر ارتھ اتنا خوشگوار نہیں رہا انسانوں کے ساتھ، انسانی تاریخ جو ہے وہ بہت زیادہ فیوریبل نہیں رہی، بہت ہی ڈس اپوائنٹنگ لگتا ہے یہ پہلو، مگر اگر ہم ذرا سا نیوٹرلائز ہو کر سوچے، ناٹ بینگ اے ہیومن بلکہ کوئی اور مخلوق بن کر سوچے تو صحیح، اپنے کردار کو دیکھیں تو صحیح کہ کس طرح سے ہم نے ایک دوسرے کی گردنوں پہ چھریاں پھیری ہیں، کس طرح سے ایک دوسرے کے بچوں کو کھایا ہے۔ یہی بات ڈاکٹر صاحب نا قطع کلام میں آپ کے منہ سے کہلوانا چاہ رہا تھا، اس بات کی وضاحت چاہ رہا تھا۔ مبارک ہو آپ کو، ماشاءاللہ بہت کامیاب افسانہ ہے یہ، اور بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے اتنے بڑے موضوع کو، اتنی بڑی بات کو، اور محض 2 صفحوں میں آپ نے جو اس کو آپ نے کوزے میں جسے کہتے ہیں بند کیا ہے، وہ بہت کامیابی کے ساتھ آپ نے کیا ہے۔ بھرپور افسانہ ہے، تاثر بھی اس میں ہے، اور اس میں یہ کہ ایک بہت بڑی سچائی ہے جس کی طرف آپ نے جس کی نشاندہی کی، جس کا اشارہ کیا ہے۔ اللہ کرے ہم سب لوگ اس بات کو سمجھیں، محسوس کریں، اور اس حوالے سے بھی سنجیدہ ہو جائیں۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، اتنا خوبصورت افسانہ آپ نے شیئر کیا ہمارے ناظرین کے ساتھ۔ پھر انشاءاللہ آپ کو نیا افسانہ تخلیق کرنے پر زحمت دیں گے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے ادبی مجلے کا وقت اب ختم ہو گیا ہے۔ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ آپ تسلیم الہی زلفی کو اجازت دیجیے۔